أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات اور روشن دلائل ہیں من الہدا ہدایت سے والشہید بس جو موجود ہو جو پائے منکم الشہر تم میں سے اس مہینے کو فَلْيَصُمْهُ بس چاہیے وہ اس کے روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اور جو مریض ہو او علی سفر یا سفر پر ہو فعدتم بس وہ گنتی پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں میں. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی. ولا یریدو اور نہیں وہ چاہتا بکم العسر تمہاری سختی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم سب پوری کر لو تعداد کو گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی علی پر ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے. کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے. اس ماہ مقدسہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم الشان کتاب بھی نازل ہوئی. صرف قرآن کریم نہیں بلکہ تمام کتب سماویہ اور اس طرح قرآن کریم رمضان ہی میں نازل ہوئی. اور قرآن کریم لیلۃ القدر کو سارا کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. اور قرآن کیسی کتاب ہے فیہ یعنی ہدی للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات اور روشن دلائل ہیں ہدایت سے اور فرقان سے یعنی سراپا ہدایت کی کتاب ہے. حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. تو اس آیت سے رمضان المبارک اور قرآن کا جو خصوصی تعلق ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے. بار دور فرمایا اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں اور بھی فرمائے گی. حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سلام وہ بات اختیار فرماتے جو آسان ہوتی بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. تو اس ماہ مقدسہ میں قرآن کریم نازل ہوا یکبارگی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو آسمانی دنیا پر نازل فرمایا. اور جب ہم روایات میں پڑھتے ہیں تو مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمی صحیفہ رمضان کی پہلی رات میں اترا اور تورات 6 تاریخ کو انجیل 13ویں تاریخ اور قرآن کریم 24ویں تاریخ نازل ہوا. ایک اور روایت کے مطابق زبور 12ویں تاریخ کو انجیل 18ویں کو اور اگلے تمام صحیفے اور تورات و انجیل و زبور جس پیغمبر پر اتری ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتری تک تو ایک
ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. نا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ قرآن کریم ایک ساتھ آسمان اول پر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی لیے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں میں برسوں میں جا کر اترنے کے کیا معنی ہیں، تو آپ نے یہی مطلب بیان فرمایا کہ یکبارگی بیت العزت سے آسمان دنیا پر قرآن کریم جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کے بعد ضرورت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا. اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدھے رمضان میں قرآن کریم آسمان دنیا کی طرف اترا، بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت اور سوالات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، یعنی 20 سال میں کامل ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعریف بیان فرما رہا ہے. تعریف کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ لوگوں کے دینوں کی ہدایت ہے، اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں، غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راستے پر پہنچ سکتا ہے. یہ حق و باطل، حلال و حرام میں فرق ظاہر کرنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. بس تم میں سے جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے. آیت کا یہ حصہ جو ہے اس میں ہر عاقل رکھنا لازم قرار دیے گئے. گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 184 میں کہ سٹارٹنگ آف اسلام میں اجازت تھی کہ ایک صحت مند شخص بھی اگر روزہ نہیں رکھتا تو فدیہ دے دے، طعام مسکین کو کھانا کھلانے کا. لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت جب نازل ہوئی اور اسپیشل فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس میں واضح فرما دیا کہ پچھلا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، وہ اب خاص صورتوں کے ساتھ ہے. بہت ساری حدیث ہیں جس میں رمضان المبارک کی فضیلت ہم نے پڑھی. ایک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے اس کے سب اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جیسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مَرِيدًا، جو مریض ہو او علی سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے گا دوسرے ایام میں. جب رمضان کا چاند چڑھے اور کوئی شخص اپنے گھر میں ہو، مسافر نہ ہو، تندرست بھی ہو، تو اسے روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے. پہلے جیسے کہ میں نے عرض کی کہ اس قسم کے لوگوں کو بھی رخصت تھی، لیکن اس سے وہ اٹھ گئی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بیمار اور مسافر کی رخصت ہے، یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں، پھر قضا کر لیں. یعنی جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو، جس کی وجہ سے روزے میں مشقت ہو یا تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ڈاکٹر کہتا ہے جو 2 دن میں ٹھیک ہو جائے وہ ہفتوں پر چلی جائے یا مرض بگڑ جائے گا، اس صورت میں بیماری کی حالت میں اگر روزہ چھوڑا جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے. جتنے روزے جائیں اتنے دن پھر ان کی قضا بھی کر لے. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخصت دی ہے. اسی میں دودھ پلانے والی مائیں بھی شامل ہیں، اسی میں حاملہ عورتیں بھی شامل ہیں، اسی میں حیض اور نفاس والی عورتیں بھی شامل ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پورا کرو گنتی کو.
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان حالتوں میں جو میں نے تمہیں رخصت عطا کی ہے، تمہیں مشقت سے بچا لینا، اس نام میں کیا ہے، آسانی ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے، اگر ہم صحت مند ہیں، رمضان المبارک میں مقیم ہیں، سفر پر نہیں ہیں، تو ہم روزہ ضرور رکھیں۔ اور بہت ساری احادیث اور روایات اس طرح کی بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تخفیف دی ہے، ایک کمی دی ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اگر سفر ہے، مشکل درپیش ہوتی ہے، اس میں آپ کو، تو آپ اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ اس کی قضا کریں گے۔ اور بہت سارے حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی روزہ رکھا۔ تو جو برداشت کر سکتا ہے، جس میں قوت ہے، 2 سے 3 آپ کہہ لیں اس میں پوائنٹس ہیں، جو برداشت کر سکتا ہے، اس میں قوت ہے، اس کو مشکل نہیں لگ رہا، تو وہ روزہ رکھ لے گا، تو انشاءاللہ اللہ اجر دے گا۔ اور جو برداشت نہیں کر پا رہا، جس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، پھر بھی وہ رکھے گا، تو یقیناً پھر وہ گناہگار ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا۔ تو رخصت ہے ان کے لیے جن کے لیے مشکلات ہیں، سفر میں مشکل ہے، ان کو چل کر جانا پڑے گا، سفر بہت زیادہ دور کا ہے، شدید گرمی ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ اس طرح غزوات وغیرہ کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزے سے جماعت سے نکلی، تو اپنے ایک خاص مقام پر پہنچ کے روزہ افطار کیا، لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ جو ہے وہ، تو اگر آپ مسافر ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے، تو چاہے آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ جیسے صحیحین کی حدیث میں ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں سخت گرمی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے رکھے پھر رہے تھے، ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا۔ اب دیکھیں کون تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو دیکھیں شدید شدید گرمی میں حضور نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہاں پر اختیار کر دیا گیا، بعض روزے سے ہوتے تھے، بعض روزے سے نہیں بھی ہوتے تھے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ دین اسلام آسان دین ہے، دین اسلام میں کچھ سختی نہیں ہے، بشرطے کہ لوگ اس کی طرف آئیں، اس کو سمجھیں۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں۔ ایک صحت مند شخص بالکل اچھی نہایت گناہگار ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے جو فرمان علی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں آسانی کرو، سختی نہ کرو، تسکین دو، نفرت نہ دلاؤ۔ اور صحیحین کی حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجا، فرمایا تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یک طرفہ نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ تو دین اسلام ایک بہترین رخصتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور کس نیت سے کون کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑے آسان طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو، تم اس کے شکر گزار بندے
बन सको। यानी ये कि हराम की हम अल्लाह ताला के शुक्र गुजार बंदे बनेंगे। रमजान और दुआ, इनका भी आपस में बहुत बड़ा और गहरा ताल्लुक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुआ को भी इसके साथ फरमा दिया, वो इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सुभान अल्लाह। और जब सअलक आपसे सवाल करें, आपसे पूछें इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी करीब तो फरमाइए बेशक मैं करीब हूँ। सुभान अल्लाह। उजीबु मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई पुकारने वाले की दुआ का, इज़ा दआनी सुभान अल्लाह जब वो मुझे पुकारता है। फल यस्तजीबू ली बस चाहिए कि सब मेरा हुक्म माने, वल युमिनू बी और चाहिए कि सब मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून ताकि वो सलाह पाएं। चाहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारा रब करीब है? अगर करीब हो तो हम उससे सरगोशियां कर लें, या दूर है? अगर दूर हो तो हम ऊंची जो आवाज से उससे पुकारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि हमारा रहा है, तो ये आयत नाजिल हुई। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब आयत उदऊनी अस्तजिब लकुम नाजिल हुई कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता रहूंगा, तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर दुआ किस वक्त करनी चाहिए? तो इस पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई। तो मुख्तलिफ शान नुज़ूल हमारे सामने आ रहे हैं। एक में ऐसे भी आता है कि अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे में थे, आवाजों से तकबीर कहते जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और फरमाने लगे, लोगों अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी कम सुनने वाले या दूर वाले को नहीं पुकार रहे, जिसे तुम पुकार रहे हो वो तो तुमसे तुम्हारी सवारियों की गर्दन से भी ज्यादा करीब है। फिर फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु, सुन, जन्नत का खजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। तो यहाँ पर क्या बता दिया? यहाँ पर यह फरमा दिया कि रमजान मुबारक का बरकत महीना पाओ, और उसके साथ तुमने दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है, दुआ को लाजिम कर लेना है। अब दुआ के लिए करीब से पुकारना या दूर से पुकारना, ऊंची आवाज से पुकारना, आहिस्ता आवाज से पुकारना, ये दोनों चीजें साबित हैं सहाबा कराम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ। तो हुजूर के सामने ही ये सारे काम हुए। एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास से गुजरे, तो देखा कि सिद्दीक अकबर आहिस्ता आवाज में तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़े से आगे गुजरे तो उम्र फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बुलंद आवाज से तिलावत कर रहे थे। आप चले गए। अगले दिन पूछा, सिद्दीक अकबर आप आहिस्ता आवाज में क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि मेरा रब मेरे नजदीक है। फिर उम्र फारूक से पूछा बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की वजह, तो उन्होंने कहा मैं सोने वालों को जगाता हूँ, शैतान को भगाता हूँ। आपने दोनों का जवाब सुनकर दोनों की तहसीन फरमाई। तो ये हालात का तकाजा होता है। रिया और दिखलावा ना हो तो ऊंची आवाज से आप दुआ कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ दुआ में कोई शरीक हो जाए। तो इस आयत से जो चीज पता चली, बुलंद आवाज या आहिस्ता आवाज से पुकारने की बात, तो बुलंद आवाज से पुकारा जा सकता है, आहिस्ता आवाज से भी पुकारा जा सकता है। अल्लाह करीब है, अल्लाह हर किसी की पुकार का जवाब देता है जब वो उसे पुकारता है, बशर्ते कि हमारी नीयत दुरुस्त हो, उसमें दिखावा ना हो,
اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کرام نے پکارا قریب سے، مطلب آہستہ آواز میں بھی ذکر کیا ہے، دعا کی ہے اور بلند آواز سے بھی کی ہے۔ تو بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بلند آواز سے پکارا جائے، جیسے حج و عمرہ کے موقع پر تکبیرات، عیدین کے موقع پر، جہاد میں ہوتا ہے اس میں اللہ اکبر کہنا اور دشمنان اسلام کے سامنے بلند کرنا۔ اسی طرح سکھانے کے لیے بلند آواز میں اور کسی کو ترغیب دلانے کے لیے بھی بلند آواز میں ذکر کرنا، یہ بھی درست ہے اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اب دعا، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر حالت میں مانگنی چاہیے، صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اور جب ہم دعا مانگیں تو اس میں 2 سے 3 چیزیں، ہماری کیا نیت ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیسے دعا مانگنی چاہیے، کیا آداب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، اور کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس سے متعلقہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔